ہم لائف کے دوران ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. میں نے ان سے کوشچن یہ کیا کہ سر جب کہ چلیں اس جدید دور میں جو جیسے کہ چلے بچوں کی تو بات تو درست ہے کہ بچے جو بڑے ہونے 16-17 ان کو تو نہیں پتا نہ انہوں نے، لیکن جو بڑے ہیں کہ جو امام بارگاہوں میں آتے جاتے رہے ہیں اور چاہے وہ اہل سنت ہے یا اہل تشیع جہاں سے بھی ہے، ان کو ماہیت کے کانسیپٹ کے بارے میں چیتا چیتا باتیں بچپن سے گھروں میں کہانیوں کی صورت میں مائیں سنا دیتی تھی ایک جرنل. اس کے باوجود آج کے دور میں یہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. تو باب ایمان سر نے بہت اچھا جواب دیا. باب ایمان سر اگر آپ چاہیں تو دوبارہ دہرا دیں کہ وجہ کیا دو وجوہات جو آپ نے بتائی تھی اگر آپ دوبارہ دہرا دیں جی میں دہرا دیں. پھر نئے جڑنے والے پھر سے سن. جی شکریہ. دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے. اکثر بھائی یہ سوال کرتے کہ آخر لوگ ان کی طرف زیادہ کیوں جا رہے ہیں. تو میں نے اس کے ذیل میں یہ عرض کی تھی کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو ان کے گروہ میں جا رہے ہیں. ایک قسم وہ ہے ایک لوگوں کی قسم جو اتنا برائی میں جا چکے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی دین ایسا ملے جو ہماری برائی کو جو ہے ٹھیک قرار دے تاکہ ہم کو یہ برائی چھوڑنی نہ پڑے. تو ان کو تو فائدہ ہو گیا. جو برائی کو چھوڑنا نہیں چاہتے نا ان کو عبداللہ ہاشم نے وہ دین ہی ایسا دیا ہے کہ دین بھی ہے اور اس کے اندر ہر برائی جائز ہے. تو ایک گروہ یہ ہے کہ جو برائی کے اندر اتنا یوز ہو چکا ہے وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہی نہیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے بیچارہ کہ جس کے پاس علوم قرآن اور علوم محمد و آل محمد رسالۃ والسلام نہیں. وہ اس بنیاد پر وہ بیچارے لا علمی کی بنیاد پر وہ کیونکہ یورپ کے اندر رہنے والے ہیں انہوں نے نہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے نہ ائمہ اہل بیت رسالۃ والسلام کی احادیث کا علم حاصل کیا ہے. تو اس بنیاد پر دوسرا جو گروہ ہے وہ اس گروہ کو فالو کر رہا ہے لا علمی کی بنیاد پر. اگر آج ان کو یہ علم پتہ چل جائے تو امید ہے کہ کل وہ اس ٹولے کو چھوڑ دیں. کیوں؟ ابھی تک ان کے پاس یہ ان کی رد نہیں گئی. اگر ان کی رد جاتی تو یقیناً یہ لوگ جو ہے جو سمجھدار جو لوگ ہیں جب وہ ان کے پاس دلائل آئیں گے قرآن اور حدیث ائمہ سے تو وہ پہلی بات وہ جائیں گے نہیں. اگر کوئی چلا بھی گیا ہے تو ان دلائل کی بنیاد پر واپس آ سکتا ہے.